بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم گورنر پنجاب, آنریبل Consul of China in Lahore, Deputy High Commissioner UK in Lahore, UNICEF country head, سرکاری افسران اور پاکستان اور پنجاب کے بورڈ آف انویسٹمنٹ کے متعلقہ آفیشلز اور سمارٹ اسپیشل اکنامک زون, سندر گرین اسپیشل اکنامک زون اور اومبرے انڈسٹریل اینڈ انویسٹمنٹ پارک کے مالکان اور ان کے چیف فائنینشیل آفیسرز, ایگزیکٹو آفیسرز, پولیٹیشنز, خواتین و حضرات, السلام علیکم. آج میں آپ سب کو یہاں پہ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر نے اپنی ذہانت اور محنت اور کاوشوں سے انڈسٹریل زونز قائم کرنے کا ایک پروگرام بنایا, جس کی سافٹ اوپننگ ابھی ہم نے سب نے مل کے کی. اس کے لیے میں گورنمنٹ آف پنجاب, چیف منسٹر پنجاب محسن نقوی صاحب کو اور پنجاب کے بورڈ آف پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ, پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ اور بورڈ آف انویسٹمنٹ پاکستان, ان کے سیکرٹری کو, سیکرٹری انڈسٹریز, بورڈ آف ریونیو, چیف سیکرٹری اور تمام متعلقہ درجہ بدرجہ جو اہلکار, ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی پوری تندہی سے ہمارے جو بورڈ آف انویسٹمنٹ کے منسٹر ہیں چودھری صالح حسین, وہ ملک سے باہر ہیں, وہ تشریف نہیں لا سکے, تو میں آپ سب کو بہت دل کی گہرائیوں سے تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مل کر ایک ان عظیم منصوبوں کی تیاری کی اور اربوں روپے کی سرمایہ کاری کی کمٹمنٹ کی ہے. یہ بہت بڑی آپ کی کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے لیے, پنجاب کے عوام کے لیے اور پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے. اس وقت جتنی ہمیں سرمایہ کاری کی ضرورت ہے وہ پہلے کبھی نہیں تھی. ایکسپورٹس کو پروموٹ کرنے کے لیے جتنی ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس سے ہم دگنی کوشش کریں, اور ماڈرن سمارٹ ٹیکنالوجیز آپ یہاں پر لے کے آ رہے ہیں, ووکیشنل ٹریننگ کا آپ انتظام کر رہے ہیں. یہ سب بہت ہی خوش آئند اقدامات ہیں آپ کے. اس حوالے سے آپ کو جو بھی فیڈرل گورنمنٹ سے آپ کو چاہیے سپورٹ, اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ حاضر ہے, اور پنجاب گورنمنٹ کو جو بھی آپ اس معاملے میں ان کی سپورٹ لینا چاہیے وہ مکمل طور پر دے آر ایٹ یور بیک اینڈ کال. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عظیم ترقی اور خوشحالی کے منصوبے, جہاں پر ہزاروں لوگوں کو جابز ملے گی, پروڈکشن ہوگی, ریونیوز کلیکٹ ہوں گے, ایکسپورٹس ہوں گی, اس سے پاکستان کی معیشت کو بہت فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ. مگر
ایک زون میں 3 میگا واٹ کا سولر پروجیکٹ لگایا جا رہا ہے، جو کہ بہت ہی ایک خوشائند بات ہے۔ اگر ہم نے اپنی ایکسپورٹس کو دنیا کی مارکیٹس میں کامیاب کرانا ہے، کمپیٹیٹو بنانا ہے، پاکستان کی مصنوعات کو جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے اس کو کم کرنا ہے تو اس کے لیے جدید جو ٹیکنالوجی ہے اس کا ہمیں فل فور اس کو ہمیں پروکیور کرنا ہوگا۔ بجلی کی اگر قیمت کم کرنی ہے، جو کہ یقیناً آج ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے، اور اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا کہ یہ 2000 یا 2000 سے زیادہ جو سرکولر ڈیٹ جو ہے، اس کے کیا اس کے اجزاء ہیں وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس میں یقیناً لائن لاسز شامل ہیں، بالکل انیفیشنسی شامل ہے، اس میں بالکل کوئی شک نہیں۔ اس میں ٹرانسمیشن لاسز شامل ہے اس میں، لیکن اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر چوری کا بھی ہے، بجلی چوری ہوتی ہے۔ یہ سارے اگر آپ کمپوننٹس ملا کے تو آپ کے کئی 100 ارب روپے سال کے ضائع ہو رہے ہیں اس وقت، اور جو کہ بہت بڑا اٹس اے گیپنگ ہول ہماری اکانومی میں۔ اس کو جب تک ہم یعنی جنگی بنیادوں پر اس کو ہم ایڈریس نہیں کریں گے، صنعت و حرفت اور زراعت کا پہیہ تیزی سے نہیں گھومے گا۔ اس لیے ہم نے اس کے اوپر بہت ورکنگ کی ہے مکمل۔ میں نے خود کئی پریزنٹیشن لی ہیں۔ تفصیل میں جائے بغیر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب اگلے ماہ انٹرم گورنمنٹ مارز وجود میں آئے گی، اور جتنا عرصہ جو آئینی ہے اس دوران وہ اس اور دوسرے جو ہماری اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کے لیے جو بھی اقدامات ہیں وہ مجھے پوری امید وہ کرے گی۔ اس کے لیے ہم انیبلنگ لیجسلیشن بھی کر رہے ہیں تاکہ انٹرم گورنمنٹ کے زمانے میں وقت کا ضیاع نہ ہو، اور ٹیم ایفرٹس کے ذریعے ہم اس کو فل فور ان معاملات کو حل کرنے کے لیے پوری کوشش کریں۔ ابھی کوئی آدھا گھنٹہ پہلے، پونا گھنٹہ پہلے میں نے وٹنس کیا ہے آذربائیجان اور پاکستان کے درمیان LNG کا معاہدہ۔ اب LNG کے حوالے سے قطر ہمارا ایک بہت برادر ملک ہے۔ پاکستان کو جب گیس کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی تھیں، اس وقت بھی قطر کے امیر میرے جو بھائی ہیں، انہوں نے، ان کی حکومت نے جو معاہدے تھے ان کی پوری پاسداری کی اور پاکستان کو شپمنٹس دی۔ اب اس وقت جب ماضی میں جب کووڈ کے نتیجے میں جو گیس کی قیمتیں بالکل زمین پہ آ گئی تھیں، بدقسمتی سے اس وقت ہمیں جاگ نہیں آئی، وگرنہ اس وقت اگر معاہدے کیے ہوتے پروکیورمنٹ کے تو آج گیس کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہ ہوتا، لیکن وہ وقت گزر گیا۔ اب آج ہم نے آذربائیجان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، ہر مہینے وہ LNG کا ایک شپمنٹ پاکستان کو آفر کریں گے، اور پاکستان فیصلہ کرے گا کہ یہ قیمت ہمیں قبول ہے کہ نہیں۔ قبول ہوگی تو خریدیں گے، نہیں قبول ہوگی تو نہیں خریدیں گے، لیکن اس کے اوپر کوئی ہرجانہ یا کوئی فائنینشیل پریشر پاکستان کے اوپر نہیں آئے گا۔ میں آپ کو یہاں پر جو بزنس ہاؤسز موجود ہیں، میں آپ کی خدمت میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ LNG کی قیمتیں اس وقت بہت کم ہیں، آپ کو چاہیے کہ قطر کے ساتھ جو ہمارا ایک بڑا برادر ملک ہے اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے وہ کوشاں ہیں، تو آپ ڈائریکٹلی، ہم نے ایک فیڈرل گورنمنٹ نے یہ پالیسی بنا لی ہے کہ آپ قطر کے ساتھ آپ لے کے آئیں سستی گیس، اور پھر ہم آپ کو اس کی جو کراچی پورٹ کے اوپر پورا دیں گے تاکہ آپ وہ جہاز وہ گیس جو آئے اور پھر لیکن آپ اس کو بیچیں گے نہیں۔ اگر آپ نے مارکیٹ میں بیچنا شروع کر دیا اس کو، تو دیٹ از ناٹ دی انٹینشن آف دس ارینجمنٹ۔ یہاں پر بیٹھا ہے ڈاکٹر مصدق، بہرحال میں آپ کو گزارش کر دیتا ہوں، ہم آپ کو پوری طرح فیسیلیٹیٹ کریں گے۔
اور آپ پھر آگے گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ طے کریں گے اور آپ کو جائز منافع آپ کو ملے گا، اور پھر یہ گیس پاکستان کی انڈسٹری کو، پاکستان کی صنعت و حرفت کو یہ مہیا کی جائے گی۔ میں واپس آتا ہوں آج کے اس موضوع کی طرف کہ ہمیں اگر ترقی کرنی ہے تو اسپیشل اکنامک زونز پورے پاکستان میں اس کے جال ہمیں اس کا پھیلا دینا چاہیے۔ 2015 میں نواز شریف جب وہ وزیر اعظم تھے، ان کی لیڈرشپ میں اسپیشل اکنامک زونز کا سی پیک میں باقاعدہ فیصلہ کیا گیا اور طے کیا گیا کہ لاہور میں، کراچی میں، کے پی میں، بلوچستان میں چائنا کے ساتھ انڈر سی پیک اسپیشل اکنامک زونز بنائے جائیں گے۔ جب اس کی تیاری ہو گئی، میپنگ ہو گئی، ساری بہت ہوم ورک ہو چکا، تو 2018 میں جو الیکشن ہوا اس کی جو حشر آپ جانتے ہیں اس کے نتیجے میں کیا ہوا، وہ اس اسپیشل اکنامک زونز کا پروگرام بالکل ٹھپ ہو گیا۔ ماسوائے رشاکئی وہ ایک بنا، اور جس سست رفتاری سے وہ بنایا گیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب چائنا سے ہمارے تعلقات دوبارہ الحمدللہ وہی گرم جوشی سے استوار ہو چکے ہیں، اور میں نے چینی حکومت کو کہا ہے کہ وہ اسپیشل اکنامک زونز کے حوالے سے ہماری ہینڈ ہولڈنگ کریں، اور ہوگا یہ تو آپ کے پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں اور آپ کو مبارک ہو، اور بہت آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ اس کو کامیاب بنائیں گے۔ جتنے بھی یہاں پر انٹرپرنورز بیٹھے ہیں، اور اب یو آر ناٹ اونلی انٹرپرنورز، یو آر گریٹ ایمبیسڈرز آف پاکستان، آپ پاکستان کی بڑی خدمت کر رہے ہیں، اور ہم یہ پالیسی بنا رہے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلد جب نئی حکومت جو بھی آئے گی، اگر ہمیں رب تعالیٰ نے موقع دیا تو ہم اپنے پاکستانی سرمایہ کاروں کا سروں کا تاج بنائیں گے، کیونکہ وہ لاکھوں لوگوں کو روزگار دیتے ہیں اور ان کو جاب پرووائڈ کرتے ہیں، ان کی وہاں پروڈکشن ہوتی ہے، رسک لیتے ہیں۔ اب بتائیے کہ 25% کے اوپر اگر آپ لیں گے بینکوں سے لون، تو کہاں سے آپ پروفٹ کر سکتے ہیں، کہاں سے آپ انویسٹمنٹ کریں گے؟ انشاءاللہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہو چکا معاہدہ، ڈیفالٹ کا جو بیانیہ تھا وہ دفن ہو گیا۔ انشاءاللہ پاکستان انشاءاللہ اپنی ترقی کے سفر کی طرف گامزن ہے۔ جو بھی انشاءاللہ حکومت آئے گی وہ اس بارے میں آپ کے ساتھ مل کر بھرپور آپ کے ساتھ تعاون کرے گی، تاکہ پاکستان جو اپنا ماضی میں جو وقت کھو چکا ہے اس کو کمپنسیٹ کریں اور ہم آگے بڑھیں۔ تو میں آخری بات جو کرنا چاہتا ہوں، یہ اسپیشل اکنامک زونز کا، یہ پرائیویٹ سیکٹر کے زونز کو بھی ہم پوری طرح سپورٹ کریں گے، اور گورنمنٹ کے جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں اس کے بارے میں بتا دوں، جو ہمارے ذہن میں نقشہ ہے اس کے اوپر میں نے کافی کام کیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ وہ قوم کے سامنے آئے گا۔ وہ یہ ہے کہ جس طرح بہاولپور میں ہم نے سولر پارک بنایا ہے، تو وہاں پر زمین وہ سرکاری ہے، وہاں پر $1 ہم فیس چارج کرتے ہیں، جو آئے فرسٹ کم فرسٹ وہاں پر آ کے انویسٹمنٹ کرے۔ بہاولپور میں اس وقت 400 میگا واٹ کا سولر پلانٹس لگے ہیں، گورنمنٹ آف پنجاب کا بھی 100 میگا واٹ، باقی چینی کمپنیوں کا ہے، اور بھی انشاءاللہ آئیں گے۔ وقت آئے گا کہ بڑی تیزی سے، کیونکہ یہی آپ کا فیوچر ہے۔ اگر ہم نے تیل کی بنیاد پر بجلی پیدا کی تو ہماری معیشت کو وہ تباہ کر دے گی، کیونکہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے مہنگا تیل۔ سولر ہے، آپ کی شمسی توانائی اور آپ کی ہوا سے، اور پن بجلی، یہ وہ 3 رینیوبلز ہیں جس کے ذریعے آپ پاکستان کی صنعت و حرفت کو انشاءاللہ ایک دن کمپیٹیٹو بنائیں گے اور دنیا میں آپ اپنا نام پیدا کریں گے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، جو اسپیشل اکنامک زونز بنائیں گے ہم، یا جو بھی حکومت آئے گی وہ بنائے گی، تو ہماری پالیسی، اگر ہمیں موقع ملا تو ہماری پالیسی یہ ہوگی کہ وہاں پر سرکاری زمین کے اوپر ہم جہاں ڈیولپ کریں گے وہاں پر کوئی ہم زمین کا چارج نہیں کریں گے انٹرپرنور کو، وہ فری دیں گے $1 کے اوپر، $1 کی ہوگی، اس کے اوپر آپ آئیں انویسٹمنٹ کریں فرسٹ کم فرسٹ، تاکہ وہاں پر ریئل اسٹیٹ کا کاروبار نہ چل پڑے، جو کہ آج بدقسمتی سے ایک میسیولی ابیوز کیا جا رہا ہے انڈسٹریل زونز کو۔
फैसला आबाद को देख लें, मैं चीफ मिनिस्टर साहब से बात करूंगा, और पाकिस्तान के दूसरे जोन्स में, यानी वहाँ पर आके ये जो डेवलपर हैं वो घुस गए हैं बिल्कुल। अब बताइए कि बने वो इकोनॉमिक जोन्स, फेडमैक है या पेडमैक है या और भी पूरे पाकिस्तान में, अब यही रशाकई में, वहाँ पर KPP में यही हाल है। तो दिस इज ग्रॉस मिसकंडक्ट ऑफ आई थिंक ऑल दोज हु आर इन्वॉल्व इनटू दिस। इसका हमें मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा करना होगा ताकि सनत हो, और जो डेवलपमेंट जो है इंडस्ट्री, ये आपकी रियल इस्टेट डेवलपमेंट करें ज़रूर, लेकिन ये क्या हुआ कि ज़मीन जनाब वहाँ पर है और आप वहाँ पर सट्टाबाजी शुरू कर दें और वहाँ पर बोलियाँ शुरू कर दें और तमाम हरबे इस्तेमाल करें और कोई सनत ना लगे और वहाँ पर अपना बिल्डिंगें खड़ी हो, दिस विल नॉट बी अलाउड, दिस इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन। तो ये वो इश्यूज़ हैं जहाँ पर अपने रियल इस्टेट होनी है, बड़े शौक से बनाएं, वहाँ पर आप स्काई स्क्रेपर्स बनाएं, 20-20 मंजिलों के टावर्स बनाएं, बड़े शौक से अच्छी क्वालिटी का बनाएं और मुनाफा कमाएं और लोगों को सहूलत दें। लेकिन इंडस्ट्रियल जोन के नाम पर रियल इस्टेट बिजनेस कैनॉट बी अलाउड एंड इट कैनॉट बी टॉलरेटेड। तो मैं आप सबको आज फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपको खुशामदीद कहता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस मुल्क के अंदर तरक्की खुशहाली के अजीम आप मेमार हैं, लोगों को रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए जॉब्स दे रहे हैं, आप स्किल ट्रेनिंग के लिए काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स के लिए, आपको अल्लाह ताला इसका बहुत अजर दे। पाकिस्तान पाइंदाबाद। लाहौर और शेखुपुरा में 3 नए सनती जोन की बुनियाद की तकरीब इस वक्त जारी है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से गुफ्तगू की गई, इज़हार ख्याल किया गया। उन्होंने कहा कि इससे तवानाई की ज़रूरियात को पूरे करने के हवाले से बहुत मदद मिलेगी और ये बहुत बड़ा चैलेंज भी है, लोगों को रोज़गार मैसर आएगा इस मनसूबे से। बिजली की कीमत को कम करना भी हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है और बिजली चोरी के मसले को भी हमें जंगी बुनियादों पर हल करना होगा। उनका ये कहना था कि कोविड में गैस की कीमतों के मुआहदे तो हुए लेकिन कीमतें कम नहीं हुई। अगर तेल की बुनियाद पर बिजली पैदा की गई तो मैशत तबाह हो जाएगी। तो पूरे पाकिस्तान में इस तरह स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का जाल बिछाना होगा। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको फिर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।